بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مرتبہ آپ کو پتہ ہے ہم پہنچ گئے تھے قصۃ اسماعیل علیہ السلام تک۔ اسماعیل علیہ السلام کا ہم نے زیادہ تر تو قصہ تو لے لیا ہے، جب سے وہ پیدا ہوئے تھے اور کہاں پیدا ہوئے تھے وہ فلسطین میں، اور حمل بھی ان کا وہیں بھی ہوا تھا، تو پیدا بھی وہاں پہ ہوئے تھے۔ لیکن کیونکہ ان کی جو پہلی بیوی جو تھیں جن کا نام تھا سارہ اور ہاجر کے آپس میں غیرت چل گئی، تو پھر انہوں نے بولا کہ بھائی ان کو جو ہے نا تم یہاں سے دور لے جاؤ، ہم ایک زمین کے اوپر نہیں رہ سکتے۔ تو ان کی قسم کی وجہ سے انہوں نے پھر ان کو اللہ تعالیٰ کو وحی کری کہ ان کو جو ہے نا مکے کی طرف لے جاؤ۔ تو پھر وہ مکے کی طرف اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو لے کر وہاں پہ پہنچ گئے تھے۔ اور پھر ہم کو پتہ چل کہ کیا وجہ ہے کہ وہ مکے میں آئے تھے، اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو کیسے ان کو ذبح کرنے کا جو حادثہ ہوا تھا، اور کیسے پھر ان کی جگہ جو ہے ایک دمبا آ گیا تھا بہت بڑا سا ماشاءاللہ، اس نے قربانی کری تھی، اور کیسے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کی مدد کری تھی کعبہ بنانے میں، یہ بھی ہم نے پچھلی مرتبہ سن لیا تھا۔ تو ایسے ہم نے دیکھا کہ اچھے خاصا ہم نے نبی جو اللہ کے جو نبی ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اچھا خاصا لے لیا ہے، لیکن اس کے بارے میں جو ہم نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا، ایک شاید ریکارڈنگ میں تھا نہیں تھا، لیکن وہ جو تھا کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے مکے کے اندر جرہم جو قبیلے ہیں ان کے ساتھ انہیں پرورش حاصل کری، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جرہم قبیلہ جو ہے وہاں سے گزرتا تھا ہر مرتبہ، تو وہ دیکھتے تھے کہ یہاں پہ کوئی پانی وانی نہیں ہے، لیکن اس مرتبہ دیکھا کہ پرندے جو ہیں پانی کے اوپر جو ہے گھوم رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ پرندے جیسے پانی کے اوپر ہی ہوتے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی کا کوئی سلسلہ ہے نہیں، تو ایک بندے کو بھیجا کہ جا کے دیکھو بھائی وہاں پہ کیا سلسلہ ہے یار، ادھر کوئی پانی وانی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ادھر پانی ہے، اور اس کے پاس پانی کی طرف ایک عورت بیٹھی ہے، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہے۔ تو جا کے ان سے پھر پہلے اجازت لی کہ ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تو انہیں اجازت دی، اور لیکن اسی شرط کے اوپر کہ پانی جو ہے اسماعیل کے لیے ہی ہوگا، یعنی کہ اسماعیل کی اس پہ حکومت رہے گی، ہم لوگ کی یعنی کہ اس کے اوپر حکومت رہے گی عموماً۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے پرورش جو حاصل کری وہ جرہم قبیلے کے ساتھ، اور جرہم جو تھے وہ عربی قبیلہ تھے، عرب کے قبیلے میں سے کوئی قبیلہ تھا، اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ تھے عبری قبیلے میں سے تھے، کیونکہ وہ شام سے آئے تھے۔ اور اسماعیل نام بھی جو ہے نا عبری ہے، عربی نام نہیں ہے اسماعیل، اور عیل کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ اللہ کا نام، اور اسما کا مطلب ہے کہ بندے، تو ان کا ہو گیا عبداللہ کا نام ہو گیا، تو اسماعیل عبری زبان کے اندر بولا جاتا ہے، تو جس کا مطلب ہے کہ عبداللہ، ٹھیک ہے نا، تو اسماعیل عبد اللہ، اللہ کے بندے وہاں پہ رہے، اور انہیں سے پھر بڑے ہوئے اور ان سے عربی سیکھی، اور جب عروسی کے دوران کی والدہ فوت ہو گئیں اسماعیل علیہ السلام کی، جن کا نام تھا ہاجر، تو پھر قبیلے والے جو تھے انہوں نے ان کی شادی کروا دی انہی سی قبیلے میں سے ہی۔ تو پھر ایک مرتبہ ایسے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ عرصے چکر لگاتے، جیسے ہم کو پچھلی مرتبہ بتایا تھا، تو انہیں چکر لگایا اپنے گھر کی طرف اسماعیل علیہ السلام سے زیارت کے لیے، ان کو ملنے کے لیے، تو آئے اسماعیل علیہ السلام کے گھر کے اوپر، تو ان کے گھر دروازہ کھٹکایا، تو ان کی بیوی نکلی، تو اچھی طرح سے انہیں استقبال نہیں کرا ان کا، لیکن ان سے پوچھا کہ بھئی اسماعیل کہاں ہیں؟ تو کہنے کہ بھئی گئے ہوئے ہیں شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں، یا ہماری کھانا لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو کہنے تمہارا کھانا کیا ہے آج کل؟ کہنے کہ کھانا تو ہوتا ہی کہاں ہے ہمارے پاس، تو بھوک ہی چل رہے ہیں، حالت بڑے خراب ہیں بھائی، کہاں کھانا ہوتا ہے، زیادہ تر بھوکے زندگی گزرتے ہیں۔ تو بلکہ شکوہ کرنے لگی نا، تو ان کے بولا تو اچھا اپنے جب تمہارے شوہر آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور ان سے بولنا کہ اپنا جو ہے نا دروازے کا چوکھٹ جو ہے چینج کر لینا۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام آئے اور ان کو جب احساس ہوا کہ شاید جیسے کہ یعقوب کو اپنے بیٹے کا احساس ہوا تھا یوسف کا، ویسے ان کو بھی اپنے باپ کا احساس ہو، کہ ان کو لگا کہ شاید جیسے خوشبو سے ان کا ہے کہ شاید میرے باپ یہاں سے گزرے، تو کہنے کوئی یہاں پہ آیا تھا؟ تو انہیں پوچھا کہ ہاں ایک آیا تھا، ایک بوڑھا سا آدمی آیا تھا، اور تو کہنے اس نے کچھ بتایا، اس کی صفت یہ تھی، اس ٹائپ کا تھا، اور جو ہے اس نے بولا کچھ پوچھا کہ ہاں، اس نے یہ بولا تھا کہ بھئی آپ کو سلام کہوں، اور اس نے بولا تھا کہ جو ہے نا اپنا دروازے کا چوکھٹ جو ہے چینج کر دینا۔ تو کہنے کہ ہاں وہ میرے والد صاحب تھے، اور مجھ کو سلام کہے، اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ تم جو ہے نا مجھ کو حکم دے کہ میں تم سے جو ہے نا مفارقت کر دوں، تم سے دور ہو جاؤں، اور تم کو طلاق دے دوں، تو تم اپنے گھر چلے جاؤ ڈائریکٹ۔ تو وہ چلے گئے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے کسی دوسری عورت سے شادی کری، اور کچھ عرصے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے گزرنا ہوا، تو پھر ان کے پاس آئے، انہوں نے پوچھے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، تو کہنے کہ نہیں وہ تمہارے شکار کے لیے گئے ہوئے، کھانا لینے کے لیے گئے ہوئے، تو کہنے کہ اور اچھے استقبال کرو اس عورت نے،
اور ان سے پوچھے کہ بھئی تمہارا رہنا سہنا کیسا ہے؟ کہ الحمدللہ کا شکر بہت اچھا ہے. تو کیا تمہارا کھانا پینا ہے؟ تو کہ ہم تو گوشت کھاتے ہیں. اچھا تم پیتے ہوتے کیا؟ کہ الحمدللہ پانی پیتے ہیں. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے تم اسماعیل علیہ السلام کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے بولنا کہ جو ہے نا تمہارے والد صاحب بولتے تھے اپنے جو چوکھٹ جو دروازے کے اس کو ثابت رکھو. ٹھیک ہے نا. اور جاتے جاتے ان کی بھی دعا دے دی کہ اللہ بارک لہم فی اللحم والماء، اللہ تم ان کو برکت دے گوشت کے اندر اور پانی کے اندر. تو بولیں کہ ان کی دعا سے جو آج تک جو مکے کے اندر پھر گوشت کی کمی کبھی نہیں ہوئی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی اس مکے کے اندر. سبحان اللہ، گوشت میں پانی کی کمی نہیں ہوئی مکے میں. تو یہ تھا ان کی شادی کا حصہ. اس کے بعد جو ہے جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہیں پوچھ کے کوئی تمہارے پاس آیا تھا آج؟ کہ ہاں ایک شیخ آئے تھے بہت اچھے تھے اور ان کی صحت بھی بہت اچھی تھی اور چہرہ وہرہ بہت اچھے خوبصورت، یعنی کہ وقار آدمی تھے، وقور آدمی تھے. تو انہوں نے بولا اچھا کچھ بتایا انہوں نے؟ کہ ہاں تمہارے بارے میں پوچھا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیسے جی رہے ہو، کیسے تمہارا کھانا پینا ہے؟ تو ان کو بتایا کہ الحمدللہ بہت اچھا ہے. تو کوئی وصیت بھی کری تھی کہ انہوں نے بولا تھا کہ کوئی وصیت بھی کری تھی کہ آپ کو سلام کہا ہے. انہوں نے بولا کہ آپ کے جو دیوار کی چوکھٹ جو ہے یعنی کہ دروازے کی چوکھٹ جو اس کو ثابت رکھو. تو کہ وہ میرے والد صاحب تھے اور تم جو ہے وہی چوکھٹ ہو اور انہوں نے مجھے بولا کہ تم میرے ساتھ یعنی رہو گی. یعنی کہ تو اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پہ اپنی زندگی گزاری پھر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کو جو ہے نبی بنا دیا. اور پھر وہ عرب کے لیے جو ہے ایک طرح کے نبی تھے اور دعوت دیتے تھے اسلام کے اور توحید کے بارے میں مکے کے اندر. اور مکے میں شرک نہیں تھا اور سارے کے سارے پھر اللہ کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ تھے. انہوں نے اس کی دعا کری تھی کہ یعنی کہ لوگ یہاں پہ اللہ کی عبادت کریں. تو صرف توحید تھا جزیرے کے اندر. ٹھیک ہے نا. اور مکہ کہلایا جاتا تھا کہ صرف توحید کی جگہ ہے، یعنی کہ اللہ کو ماننے والے لوگ وہاں پہ رہتے تھے. اور نہ کوئی صنم نہ کوئی بت تھا وہاں پہ، نہ کوئی شرک کا کوئی کہانی تھی. اچھا خاصے ایسا دور گزرا، حتیٰ کہ پھر ایک بندہ آیا وہاں پہ، اس کا نام تھا عمرو بن لحی الخزاعی. یہ جو شام سے جو اپنے ساتھ بت لے کر آیا مکے کے اندر، اور جزیرے میں سب سے پہلے یہ بندہ جو ہے یہ لے کر آیا تھا بت وہاں پہ. تو پھر لوگ جو نا ان کو پھر اس نے بتایا کہ وہاں پہ کس وجہ سے لے کر آئے، کیا دھند کیا کائے کے لیے. تو پھر لوگوں نے پہلی مرتبہ وہاں پہ جو ہے نا پھر بتوں کی عبادت کرنا شروع کری. اور وہ سب سے پہلے مدد جس نے ابراہیم علیہ السلام کو جو دین جو تھا اس کو چینج کرا اس نے، اور شرک جو ہے نا جزیرہ عرب کے اندر اس نے داخل کرا تھا. اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے بتایا ہے اس کے بارے کہ میں نے واللہ اس کو دیکھا ہے جہنم کے اندر جو ہے نا وہ اپنے آنتے جو ہے نا کھینچتے ہوئے عذاب اس کو عذاب ہو رہا ہے اس کو، اور اپنے آنتے کھینچ رہا ہے جہنم کے اندر. یہ تو تھا کہ صرف بت داخل ہوئے. اور اسماعیل علیہ السلام کو جو نا قرآن کے اندر ذکر جو ہے تقریباً 18 مرتبہ ہے. 18 مرتبہ ان کو ذکر ہوا ہے، 12 مرتبہ ذکر ہوا ہے 8 جگہوں کے 8 صورتوں میں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی اچھی صفاتیں بیان کری ہیں. اور ان صفاتوں میں سے بیان کرے اسماعیل علیہ السلام کی صفاتوں میں سے وہ ہے کہ سچائی اور وفاداری، یہ ان کی صفات میں ہیں. اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے جو ان کا کافی جب ذکر کرا اسماعیل علیہ السلام سے، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ جو ہے بہت سچے آدمی تھے اور اپنے وعدے کی کبھی خلافی نہیں کرتے تھے. اور یہاں پہ ہم کو نظر آتا ہے کہ آپ ان کی جو سچائی اور یہ چیز دیکھیں، جہاں پہ جب اللہ کے نبی کا جب اللہ نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، تو انہوں نے کیا بولا کہ وفاداری ان کے ساتھ یہ تھی کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ واقعی مجھ کو جو ہے بالکل صابر پائیں گے اس واقعے کے اندر. اور حقیقتاً وہ اس کے اندر وفاداری نے کری کہ اپنے والد صاحب جو ان کو ذبح کر رہے تھے تو انہوں نے نہ کبھی کوئی تکلیف کا اظہار کرا، نہ اس چیز کا شکوہ کرے کہ آپ والد صاحب تھوڑا سا تو روکیں کہ آپ کر کے آ رہے ہیں مجھ کو ذبح کر رہے ہیں، کچھ ایسا نہیں. انہوں نے فوراً بات مانی ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کی، اور اللہ تعالیٰ کی بات مانی کہ جب آپ کو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے تو آپ اس پہ آگے بڑھیں اور بالکل یعنی کہ فکر نہیں کریں اس چیز کا. اور ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب انہوں نے جب کعبہ بنا رہے تھے تو کس طریقے سے ان کے مددگار رہے، ان کے ساتھ کیسے ان کے ساتھ میں مدد کری ان کی کعبہ بنانے کے اندر. اور حتیٰ کہ ان کے ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی بندے سے وعدہ کرا تھا کہ وہ بندے نے بولا کہ آپ سے ملوں گا، تو اسی جگہ پہ کھڑے رہے حتیٰ کہ دوسرے دن بندے کو جب یاد آیا تو وہاں پہ تو پورے ایک دن اور رات انہیں پہ گزاری تاکہ وعدہ خلافی نہ اور وہاں سے ہٹے نہیں اپنی. تو اس حساب سے ان کے ذکر جو قرآن کے اندر کافی جگہوں پہ جو ہوا ہے تو اسی چیز سے کہ بہت سچے تھے اور وعدہ خلافی بالکل نہیں کرتے تھے. یعنی کہ ان کی ایک سمجھ لیں کہ ایک خوبی تھی ان کے اندر.
اور کافی جگہوں کے اندر ان کا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کرا ہے کہ وہ بہت سچے بھی تھے اور جو ہے نیک بھی تھے، بہت تھے. قرآن کے اندر اس چیز کا ذکر ہوا ہے، یعنی کہ دوسرے انبیاء کے ساتھ ان کا ذکر ہوا ہے کہ بہت نیک اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتے تھے مسلسل، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں میں سے چنا ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے نا. سورۃ مریم کے اندر بھی ان کا ذکر ہے کہ یہ بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہے. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِمْ مَرْضِيًّا، کہ اللہ کے پاس یہ راضی ہیں، یعنی اللہ ان سے راضی ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر کسی بندے سے تھوڑی راضی ہوتا ہے، یقیناً اس کے اندر خوبیاں ہوں گی جو اپنی صفاتوں کے اندر مکتمل ہوگا، جو بھی تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا. اور ویسے ہی دوسری جگہ پہ ذکر کرا ہے کہ یہ صابر لوگوں میں سے بھی ہے اور اس صالح لوگوں میں سے بھی ہے، نیک بھی ہیں، اور ان کے پاس خیر بھی بہت ہے. یعنی کہ جن لوگوں کے اندر خیریت ہوتی ہے اور جن کے اندر اچھے کام اور صفاتوں میں ہوتے ہیں، ادھر بھی ان کا ذکر کرا گیا ہے. یعنی کہ اچھی صفاتوں سے ان کو جو ہے نا ذکر کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کی باتیں یہی بتایا کہ قوی بھی تھے، طاقتور بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یعنی کہ صحت میں اور عافیت میں اچھے خاصے تھے، طاقتور تھے. ایک مرتبہ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے نا مدینے میں ان کا گزرنا ہوا تو دیکھا کچھ لڑکے جو ہے نا تیر جو کھیلتے ہیں، تیر اندازے جو ہوتے ہیں وہ کھیل لیتے آپس میں. تو انہوں نے اس وقت بولا تھا کہ تم جو ہے نا یہ آپس میں کھیل لیتے. تو انہوں نے بولا کہ ہاں تم لوگ جو نا کھیلو، کیونکہ تمہارے دادا جو تھے نا ان کا، تمہارے دادا جو تھے نا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر تھا، وہ بھی جو ہے نا تیر جو ہے نا تیر اندازے میں بہت اچھے تھے. یہاں تک تو جزاک اللہ خیر، اللہ بارک فیک. تو اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے نا یہ ذکر ہے یہاں پہ قرآن کے اندر. ساتھ ساتھ میں ہم جو ہے ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے یہ اسحاق جو ان کے بھائی جو تھے، ان کے چھوٹے بھائی جو تھے اسحاق، ان کا بھی ذکر لے ہی لیتے ہیں. ساتھ ان کا بھی چھوٹا سا قصہ ہے. طبعاً اسحاق بھی وہی فلسطین میں پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ جو تھے دوسرے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے. اور ان کی والدہ کون تھی؟ وہ ہیں ان کی والدہ سارہ. اب جب یہ مکی کی طرف آ گئے نا یہاں پہ جب یہ لوگ، تو پھر فرشتے آئے تھے ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے، جب وہ فلسطین میں تھے. اور وہ فرشتے آئے جب وہ ہم کے پاس پہنچے تو انہوں نے، ان کو تو نہیں پتا کہ فرشتے ہیں، وہ آئے تھے انسانوں کی شکل میں. اور انسان کی شکل میں جب وہ آئے تو بڑے اچھی حیت کے اندر اور اچھی شکل میں آئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ سخی تھے اور جو نا فوراً مہمان نواز بہت تھے. تو جیسے دیکھا مہمان آئے تو ان کو بٹھایا اور فوراً کے فوراً گئے اور جا کے ذبح کرب قربانی کری اور فوراً لا کے ان کے سامنے رکھ دی، تھال رکھ دیا اور ان سے بولا کھائیں. تو فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، تو وہ حیران ہو گئے کہ کیوں نہیں کھا رہا ہے، اس پہلے بھی ذکر کرا تھا. تو پھر انہوں نے بولا کہ ہم جو ہیں اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم جو ہیں آئے ہیں لوط علیہ السلام کو جو قبیلہ ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں تمہاری بشارت لے کر آئے ہیں کہ تمہارے پاس جو ہے ولادت ہوگی اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد جو ہے یعقوب کی بھی ہوگی. تو ان کی بیوی کہنے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، میں تو اس عمر میں ہوں کہ جب، یعنی کہ انہوں نے جب اجازت دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ سارہ سے شادی کرنے کی، تو جب دی تھی کہ خلاص وہ میس ہو گئی تھی اور دیکھتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے تمنا کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ولادت ہو، کوئی بچہ ہو، پیدا ہو. تو جب وہ اس عمر میں پہنچیں کہ نہیں ہو سکتی تو پھر نے بولا ٹھیک ہے تم سارہ سے شادی کر لو، ہو سکتا تم کو کوئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نسل دے دے. تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. اور جب یہ فرشتے آئے تو ان کو بشارت دی تو کہنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے شوہر جو اس عمر میں اتنا بزرگ ہو چکا ہے، کیونکہ 100 کی عمر تک پہنچ گئے تھے وہ، اور ان کی بھی 80 سال سے اوپر ہوتے ہیں، یعنی کہ میں اس عمر کے اوپر ہوں، ایک بڈھی بھی ہوں اور ساتھ ساتھ میں بانچ بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، میرے تو ولادت کبھی نہیں ہوتی. تو فرشتے نے ان کو جو ہے بشارت دی، صرف یہ چیز کی بشارت دی کہ تمہارا بیٹا ہوگا، بلکہ بیٹے کا بھی بیٹا ہوگا، اور اس چیز کی بشارت دی کہ تمہاری اتنی عمر ہوگی کہ تم اس بیٹے کے بھی بیٹے کو تم دیکھو گی اس عمر میں. تو یہ بشارت تھی کہ اسحاق علیہ السلام کی نا ولادت جو ہے سارہ سے ہوئی تھی، اور وہ بھی فلسطین میں پیدا ہوئے تھے. اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے پھر ان کے پاس ان کے جو بیٹے ہوا تو اس کا نام تھا یعقوب، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے. اور یعقوب علیہ السلام کے صاحب کو پتہ ان کے جو بیٹے تھے کون، یوسف اور بنیامین، 2 بیٹے ہوئے تھے. اور باقی جو بیٹے جو ہوئے تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
ٹھیک ہے نا. اور جو ان کی جو نسل سے ہیں وہ کون ہیں؟ باقی سارے انبیاء جو تھے، جو بنی اسرائیل کے سارے انبیاء جو ہے وہ یعقوب کی نسل سے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو جب بھی بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بولتے ہیں ابو الانبیاء کے سارے نبیوں کے والد وہ ہیں، کیونکہ اس طرف سے بھی اس طرف سے سارے نبیوں کے تو وہ والد وہی ہوئے نا پھر. اور یعقوب علیہ السلام کی طبعاً ان کی نسل سے یوسف علیہ السلام بھی ہوئے تھے. اور بولتے ہیں کہ پھر یعقوب علیہ السلام کی جو یعنی کہ ان کی جو جب ان کو موت آئی تھی تو وہ جو ہے تقریباً ان کی عمر 180 سال تھی. اور وہ جو ہے پھر جو اسحاق علیہ السلام اسحاق جو ان کو جو نا فوت ہوئے 180 سال کی عمر میں، اور وہ جو ہے اپنے والد صاحب کے قبر کے برابر میں دفن ہوئے فلسطین کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ تھا اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے. طبعاً ایک جگہ ذکر کرا گیا ہے حلیم کا، اور ایک جگہ ذکر ہے علیم کا. علم جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کے ساتھ یعنی کہ جڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ زیادہ اپنے علم کہاں سے ہوتا ہے، علم کیسے حاصل ہوتا ہے کہ انسان کوئی سکھاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام زیادہ تر فلسطین میں رہتے تو اپنے والد سے انہوں نے علم حاصل کرا بولی تھا. اور یہاں پہ جو اسماعیل علیہ السلام تھے وہ اپنے والد سے دور رہے تو ان کے اندر صبر اور حلم تھا، ان کے اندر ہر چیز کے اندر آسان سے سکون سے اس کے بارے میں سوچ کر سمجھ کے کام کرنا، کیونکہ اپنے اوپر بیچارے اعتماد کرتے تھے ہر چیز کے اندر. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ مکی کی جو زمین ہے بالکل بجھاڑ زمین تھی، نہ کوئی اس میں ہریالی تھی نہ کچھ تھا. تو اس کے اندر کھانے پینے میں ہر چیز میں صبر کرنا پڑتا تھا، شکار کرنے میں صبر کرنا پڑتا ہے. لیکن وہاں پہ جو فلسطین میں وہ تو ہریالی تھی، زرخیز زمین تھی، ہر چیز کا یعنی کہ اس میں کشادہ کھانے اور گوشت سب کچھ ادھر، یعنی کہ بکریاں وکریاں سب کچھ وہاں پہ آسانیاں تھیں. یہاں پہ مشکلیں تھیں. تو اسماعیل علیہ السلام کی جو ہم لوگ بولتے ہیں جو عرب میں سے ہیں یہاں پہ، تو عرب بھی آپ کو پتہ ہے کہ عرب بھی یہاں پہ سارے کے سارے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے چلے ہیں. آج کل جو عرب بھی ہیں سارے کے سارے انہی کی نسل سے ہی ہیں اسماعیل علیہ السلام. باقی جو سارے جو دوسرے عرب تھے وہ سارے ختم ہو چکے ہیں، لیکن آج کل جو عرب ہیں سارے اسماعیل علیہ السلام سے ان کی نسل چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج جو ہم نے پھر اسماعیل کو بھی لے لیا اور اسحاق کو بھی لے لیا. پھر انشاءاللہ آگے انشاءاللہ دیکھیں پھر یوسف علیہ السلام کا یا اسی کا لیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. بند کرتے ہیں.